یہ پوچھتے ہیں کہ آپ اردو میں گفتگو کرتے ہیں، یو ایس اے کے اندر رہنے والے ہم اپنے بچوں کو آپ سے کیسے انٹروڈیوس کرائیں، وہ اردو زبان نہیں جانتے؟ اپنے بچوں کو اردو زبان سکھائیے۔ یہ میں نے ازراہ تفنن نہیں کہا، اس کی وجہ سن لیجئے۔ دنیا کا ہر علم جب پیدا ہوتا ہے تو زبان کا پیرہن اختیار کر لیتا ہے، ہر علم۔ سائنس کا بھی یہی معاملہ ہے۔ آپ پاکستان میں چیخ اٹھتے ہیں اگر کل پابندی لگا دی جائے انگریزی پڑھانے پر، کیوں، کیا وجہ ہے؟ آپ یہ کہتے ہیں کہ اس سے ہم سائنس کے علوم سے محروم ہو جائیں گے۔ تو اسلام ایک علم کے طور پر 3 زبانوں میں ڈیولپ ہو چکا ہے، عربی، فارسی اور اردو۔ آپ اگر اپنے بچوں کو مسلمان رکھنا چاہتے ہیں تو اسلام کی زبانوں میں سے ایک زبان سکھائیے، اسی جذبے سے جیسے ہمارے سکھ بھائی سکھاتے ہیں۔ اگر آپ یہ نہیں سکھائیں گے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کسی دوسری زبان کے، کسی مذہب، کسی علم کی زبان بننے میں صدیاں لگتی ہیں۔ یعنی آپ کیا انگریزی زبان میں اگلے 100 سال میں بھی جو لوگ اردو میں یا فارسی میں یا عربی میں بڑے لوگ پیدا ہو چکے ہیں، کر لیں گے پیدا؟ تو جس وقت آپ کا بچہ آپ کی بات سن رہا ہوتا ہے تو آپ پنجابی، سرائیکی، انگریزی، اردو میں جو مرضی کہیں، جب وہ شعور کی عمر کو پہنچ کے بڑے سوالات کرتا ہے تو پھر بڑے لوگ اس کو مطمئن کر سکتے ہیں۔ میں آپ سے سچ کہتا ہوں کہ اسکول کے زمانے میں میرا چونکہ فلسفے اور تصوف کا پس منظر تھا تو 9ویں جماعت میں میں ملحد ہو گیا ہوتا اگر ابوالکلام اور اقبال اور ابوالعلا مودودی نے اس وقت نہ سنبھالا ہوتا۔ میرے والدین کے بس کی چیز نہیں۔ تو اس لیے اپنے بچوں کو آپ اگر واقعتاً اپنا کلچر، اپنی تہذیب، اپنا مذہب منتقل کرنا چاہتے ہیں تو بے شک 2 سورتیں یاد کرا کے اور 2 دعائیں یاد کرا کے نماز پڑھنی سکھا دیں، کچھ نہ پڑھائیں، کوئی مذہب نہ بتائیں، ان کو اپنی زبان سکھا دیں۔ اس کے بعد آپ کو ضرورت ہی نہیں رہے گی کچھ اور کرنے کی۔